الرحمن الرحیم۔ اس وقت مسلمان جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اسے اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو ہم اسے تہذیبی بحران سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ تہذیبی بحران اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری تہذیب میں اور اس وقت جس تہذیب کو دنیا میں غلبہ حاصل ہے موافقت کے کیا پہلو ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جن میں ہم ان سے بنیادی طور پر مختلف ہیں۔ میں اس چیز کو اس لحاظ سے بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ بسا اوقات اختلافات اتنے نہیں ہوتے جتنے نظر آتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتفاقات کو ٹھیک طرح سے متعین نہیں کیا جاتا۔ مغربی تہذیب جس طریقے سے ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزری ہے اس کی ایک تاریخ ہے۔ ان کو بڑی طویل جدوجہد کرنا پڑی، جاگیرداری نظام سے نجات کے لیے بھی اور پاپائیت سے نجات کے لیے بھی۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ اصلاح دین کی تحریک اٹھی، جس کو ریفارمیشن کی تحریک کہتے ہیں، احیاء علوم کی تحریک اٹھی جس کو رینیسنس کی تحریک کہتے ہیں، اور اس میں جو کچھ پہلے موجود تھا اس کے خلاف کم و بیش بغاوت کر دی گئی۔ بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے، ادیب پیدا ہوئے، فلسفی پیدا ہوئے، حکماء پیدا ہوئے، جنہوں نے ان بنیادوں کو چیلنج کیا جن پر اس وقت کا معاشرہ اپنی تہذیبی روایات استوار کیے ہوئے تھے۔ یہ ساری جدوجہد چونکہ اس اصول پر ہوئی کہ انسان کو جکڑ بندیوں میں نہ باندھا جائے، اس کو اپنی تقدیر خود بنانے کا حق دیا جائے، اس کی سوچ پر پہرے نہ بٹھائے جائے۔ وہ اگر اللہ کی کتاب کو بھی سمجھنا چاہتا ہے تو اسے کسی انسان کی تعبیر کا پابند نہ کیا جائے۔ بائبل کو اگر اس نے پڑھنا ہے تو اسے حق دیا جائے کہ وہ براہ راست اس کا مطالعہ کر سکے، اور جو اس سے پہلے قوانین کلیسا نے بنا دیے تھے اور سوسائٹی ان قوانین کے اندر بند کر دی گئی تھی، ان میں سے ایک ایک قانون کو توڑا گیا۔ جمہوریت اور حق خود ارادی، یہ دو تعبیرات قومی تعبیرات بن گئی، اور لوگوں کے اندر ایک غیر معمولی محبت ان تعبیرات کے لیے پیدا ہوئی۔ چنانچہ ایک بنیادی قدر وجود میں آئی، ایک بیسک ویلیو وجود میں آئی، جو اب مغربی تہذیب میں روح کی طرح شرائط کیے گئے۔ اس کو آپ آزادی یا فریڈم سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے کہ مغربی تہذیب جس بنیادی قدر پر کھڑی ہے وہ کیا ہے تو ہم کہیں گے آزادی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاں اس کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ جب کوئی ایسا معاملہ پیش آیا جس میں ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی آزادی اس حد تک جا کے کیوں برت رہے ہیں۔ جنسی معاملات میں دیکھ لیجئے، پیغمبروں کے ادب و احترام کے معاملے میں دیکھ لیجئے، روایات کی قدر شناسی کے معاملے میں دیکھ لیجئے، تو ہر جگہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ ان میں سے ایک ایک چیز کو پامال کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن آزادی پر ہر فریڈم اور آزادی ایک بنیادی قدر۔ آزادی بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری تہذیبی روایات میں آزادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بعثت کا ذکر کیا ہے تو وہاں آپ کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ جو مذہبی لوگوں نے اسر و اغلال کا لفظ آیا ہے، توق لوگوں کے گلے میں ڈال دیے ہوئے ہیں، یہ پیغمبر ان توقوں کو اتار دے گا اور ان کو نجات دلائے گا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہ فقرہ تو بہت مشہور ہے جو انہوں نے اپنے گورنر کے بارے میں کہا تھا کہ تم لوگوں نے ان کو غلام کب سے بنا لیا جن کی ماؤں نے ان کو آزاد کرا۔ تو آزادی ہمارے ہاں بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے، لیکن کسی تہذیب کی بنیادی شناخت کون سی قدر ہے؟ قدریں یا ویلیوز بہت سی ہو سکتی ہیں، سچائی ہے، دیانت ہے، آزادی ہے، مساوات ہے، اخوت ہے، یہ سب بہت اعلیٰ قدریں ہیں، لیکن کسی تہذیب کی بنیادی شناخت بعض اوقات کوئی قدر بن جاتی ہے۔ مغربی تہذیب کی بنیادی شناخت آزادی ہے۔ اس کے بالکل برخلاف دلچسپ چیز یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیادی قدر عبودیت، یعنی ہم بندے ہیں خدا کے۔ یہ آزادی کی نفی نہیں ہے، انسانوں کی حد تک تو آزادی ایک قدر کے طور پر ہمارے ہاں بھی بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے،
لیکن وہ بیسک ویلیو، وہ بنیادی قدر کیا ہے جو اسلامی تہذیب کی شناخت بن جاتی ہے؟ ایک لفظ میں اگر آپ مغربی تہذیب کو بیان کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے آزادی، فریڈم، اور ایک لفظ میں اگر اسلامی تہذیب کو بیان کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے عبودیت، یعنی انسان کا اس حقیقت کا اعتراف کر کے زندگی بسر کرنا کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ یہ جو بندگی کا احساس ہے یہ احاطہ کرتا ہے اسلامی تہذیب کے ہر پہلو کو۔ ظاہر ہے کہ تہذیب اصل میں انسان کے پورے وجود کی شناخت ہوتی ہے، تو یہ ایک لفظ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ شخص کہاں کھڑا ہے، اپنی انفرادی زندگی میں کہاں کھڑا ہے، اپنی عائلی زندگی میں کہاں کھڑا ہے، اپنی اجتماعی زندگی میں کہاں کھڑا ہے، اپنے معاشرتی زندگی میں کہاں کھڑا ہے، اپنی سیاسی زندگی میں کہاں کھڑا ہے۔ تو ہر مقام پر اسلامی تہذیب جس بنیادی شناخت کو انسان کا اصل تعارف بنانا چاہتی ہے وہ عبودیت ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کی پوری تعلیم میں جو بنیادی تقاضا کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ خدا کے بندے بن کر رہو۔ اب یہ خدا کے بندے بن کر رہو کہنے کو تو ایک لفظ ہے، لیکن یہ دو حقیقتوں کو بیک وقت انسان پر واضح کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ ہمارا حقیقی معبود ہے، اور دوسرے یہ کہ میں اس کا بہرحال بندہ ہوں اور مجھے بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے احساس بندگی یہ گویا ہماری تہذیب میں روح کی طرف سرایت کرتا ہے۔ اب جو چیز روح کی طرف سرایت کرتی ہے پھر اس کے بعد کچھ مظاہر بھی پیدا کرتی ہے۔ جیسے مغربی تہذیب میں اگر آزادی کو بنیادی قدر کی حیثیت حاصل ہے تو اس کے نتیجے میں ان کے ہاں بعض مظاہر بھی پیدا ہوئے ہیں جو آپ ان کے اجتماعی نظام میں دیکھتے ہیں۔ اس آزادی کے بہت سے غیر معمولی مظاہر ہیں جو متاثر کرتے ہیں، بلکہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں کہ یہ کیا اعلیٰ چیزیں ہیں جو وجود میں آئی۔ تو ہماری تہذیب کے جو بنیادی مظاہر ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تین ہیں، یعنی ساری اسلامی تہذیب کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ تین چیزوں کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح ہماری شناخت عبودیت ہے، یہ تینوں مظاہر بھی اگر آپ پچھلی ساری تاریخ پر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو آپ کو روح کی طرح سرایت کیے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی ہر جگہ یہ نمایاں نظر آئیں گے۔ پہلی چیز ہے حفظ مراتب، یعنی ہم انسانوں کے مابین اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں کرتے کہ سب خدا کے بندے، سب آدم و حوا کی اولاد، ان کے مابین خلقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، لیکن رشتوں کے معاملے میں حفظ مراتب کے قائل ہے۔ ہمارے ہاں باپ ہی رہتا ہے، ہوتا تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے، یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہوتا، ماں ہی رہتی ہے، بلکہ اس درجے میں پہنچ جاتی ہے کہ باپ سے بھی آگے، یعنی ہماری تہذیب میں حفظ مراتب کا اصول ماں کو انتہائی برتر مقام پر فائز کرتا ہے۔ اس کے سامنے جوان بیٹا کیا بوڑھا بیٹا بھی اپنا سر جھکا دیتا ہے، وہ اگر تادیب بھی کر ڈالے تو کوئی سر اٹھانے کی ضرورت نہیں کرتی۔ تو حفظ مراتب کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کے مابین آپ نے ایک احترام کا تعلق پیدا کر دیا۔ یہی تعلق ہمارے ہاں بہنوں اور بھائیوں کے رشتوں میں قائم ہوتا ہے، یہی استاد اور شاگرد کے رشتے میں قائم ہوتا ہے، یہی بیوی اور شوہر کے رشتے میں قائم ہوتا ہے۔ یعنی جو مغربی تہذیب یا احساسات ہیں ان کے لیے اس کو قبول کرنا آسان کام نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیں نا قدم قدم پر یہی چیز آپ کو تعجب سے مبتلا کرتی ہے۔ جہاں آزادی نے جمہوریت پیدا کی ہے، مساوات پیدا کی ہے، قانون پسندی پیدا کی ہے اور بعض بڑے اعلیٰ مظاہر مغربی تہذیب میں پیدا کیے ہیں، وہیں مراتب کے معاملے میں شکست و ریزی پیدا کی ہے، خاندان ٹوٹا ہے، اور ایک باپ کے لیے بھی بچے کی تادیب یہ ایک درجے میں جا کر جرم قرار دے دی جاتی ہے۔ میاں بیوی کا باہمی تعلق بھی احترام کے اس رشتے کو پیدا نہیں کرتا جو ہمارے لیے ہمیشہ احترام کا باعث بنتا ہے۔ تو حفظ مراتب۔ دوسری چیز حفظ فروج ہے، یعنی ہمارے ہاں اس چیز کو ایک بنیادی قدر کی حیثیت حاصل رہی ہے کہ سوسائٹی میں جنسی معاملات میں حیا جاری رہے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے یہی تعبیر اختیار کی۔ تو یہ حفظ فروج کی تعبیر اصل میں اندر عفت اور پاک دامنی کا احساس پیدا کرتی ہے اور باہر ایک طرح کا فاصلہ پیدا کرتی ہے مختلف اصناف کے مابین۔ یعنی ہمارے ہاں اس طرح کی بے تکلفی روا نہیں رکھی جاتی جو ان حدود کو آگے چل کر پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ حیا کو ایک بنیادی قدر کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز حفظ مراتب ہے، دوسری حفظ فروج ہے، اور تیسری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یعنی ہماری شناخت یہ قائم کی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں برائی نہ پنپنے پائے، اس سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں۔
جبکہ مغربی تہذیب اپنی آزادی کی اسی قدر کے لحاظ سے اس کو بھی ایک درجے کی انسانوں کے مابین مداخلت سے تعبیر کرتی ہے. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے مسلمان تعلقات کی بنیاد اس کو قرار دیتا ہے کہ مسلمان بعضهم اولیاء و بعض ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور ایک دوسرے کے رفیق ہونے کو بیان کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں اور بری باتوں سے رکھتے ہیں. یہ تین چیزیں بنیادی مظاہر کی حیثیت رکھتی ہیں. اب جو کچھ بھی جس کو آپ تصادم کہیے ہونا ہے، اختلاف ہونا ہے، یا جہاں ہمیں کوئی بات کمیونیکیٹ کرنی ہے، ابلاغ کرنا ہے، وہ میرے خیال میں یہی بنیادی چیز ہے. اور یہ چیزیں اگر واضح رہیں تو پھر اس کے بعد ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے لباس کیا پہن لیا ہے، اور آپ کا رہن سہن کیا ہو گیا ہے، اور آپ کی زبان کیا ہو گئی ہے، اور آپ کے ادب میں کیا چیزیں درائی ہیں. یہ بنیادی چیزیں اور وہ اصل شناخت اصل میں یہ ہے کہ جو اس تہذیب کو قائم رکھنے کا باعث بنے گی. میں نے جب یہ عرض کیا تھا کہ ہم ایک تہذیبی بحران سے دوچار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسری تہذیب کی قدریں آ رہی ہیں لیکن ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنی تہذیب کی بنیادی شناخت اور اس کے مظاہر کے معاملے میں اس طرح متنبع نہیں ہیں. یعنی یہ چیزیں اب ہمارے لیے اجنبی سے ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ ایک بحران ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں. اس میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حفظ مراتب اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دونوں آپس میں ذرا سے کنٹراسٹنگ ویلیوز بن جاتی ہیں؟ ایک میں تو حیا ہے اور ایک میں دوسرے کو رکاوٹ کا باعث بننا ہے. رکاوٹ کا باعث نہیں بنتے آپ، بلکہ آپ شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اپنے معاشرے اور اپنے گرد و پیش کے ماحول میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیے. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ حساس ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھلائی کو، اچھائی کو، خیر کو ہماری سوسائٹی میں پھیلنا چاہیے، فروغ پانا چاہیے. اور اگر کہیں برائی ہو رہی ہے، باپ کر رہا ہے، بیٹا کر رہا ہے، خاندان کا کوئی فرد کر رہا ہے، محلے دار کر رہا ہے، تو اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں. روکنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جلوس نکال کے نکل کھڑے ہوتے ہیں. روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں. میں اس کو ایک اور مثال سے آپ پر واضح کرتا ہوں. قرآن مجید نے سورہ نساء میں ایک مقام پر یتیموں کے مال کے بارے میں کچھ ہدایات دی، تو اس کو شروع یہاں سے کیا ہے کہ تمہارا مال، یعنی یتیم کا مال ہے نا، وہ ابھی اپنے مال کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوا. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یتیم کا مال، تو یہ نہیں کہا تمہارا وہ مال جسے اللہ نے معاشرے کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے، وہ یتیموں کے اس وقت تک سپرد نہ کرو جب تک کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں. اس سے گویا ایک لفظ سے یہ بات بتا دی کہ مال آدمی کا مال ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں معاشرے کے قیام و بقا کے مسائل مضمر ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ہماری گلیوں اور بازاروں میں کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا ہو، یا ایسی گندگی اور غلاظت ہو جس کے نتیجے میں مچھر پیدا ہوں یا بیماریاں پیدا ہوں، جراثیم پیدا ہوں، تو بالکل یہی حساسیت اخلاقی معاملات میں بھی ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. جب یہ حساسیت آپ کے اندر ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح آپ اس بات کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ غلاظت گلیوں سے اٹھا لی جائے، آپ اس بات کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اخلاقی غلاظت اور اخلاقی نجاست بھی انسانوں کو آلودہ ڈالے. جب مغرب میں جو کنفلکٹ ہم سے پیدا ہوتا ہے اس کی اساس اصل میں تو ایکویلٹی سے شروع ہوتی ہے نا. جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ برابر ہیں تو اس بنیاد پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی حاصل ہونی چاہیے، تو اس کے بعد پھر وہ اپنی باقی ساری چیزیں ڈیولپ کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہم جب ان سے کمیونیکیٹ کریں گے، جب ہم انہیں بتائیں گے کہ نہیں مرتبے ہوتے ہیں اور رشتے ہوتے ہیں، ان کا احترام ہوتا ہے، تو اس کی بیس کیا ہے؟ اور سیکنڈلی یہ کہ جب ہم ان سے کمیونیکیٹ کریں گے تو اس کا پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ اور سر اسی سے ملتا جلتا سوال میرا بھی ہے کہ جب ہم لوگوں نے بات کی دو مختلف تہذیبوں کی کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ کچھ اور ہے اور ان کی بنیاد بالکل آزادی ہے جبکہ ہماری عبودیت ہے، تو جب ہم لوگ کمیونیکیٹ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ تو کیا یہ ہمارے لیے بھی مسائل نہیں پیدا کرے گا کہ ہمارے پاس جن چیزوں کی بنیاد پہ ہم ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ ان کے نزدیک اہم نہیں ہے، ان کے نزدیک فریڈم اہم ہے ہر لحاظ سے، یہاں تک کہ وہ اپنے پیغمبروں کے لیے بھی ہر طرح کی بات کہہ جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں جب ہم کسی بھی طرح کی کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ان کے لیے بھی ان ایکسیپٹیبل ہے اور وہ ہمارے لیے بھی شاید ان ایکسیپٹیبل ہو. فنڈامنٹل ویلیوز ہی ڈفرینٹ ہے. یہی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں کہنا ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ کہنا ہے، ان کو جو کچھ ہم سے کہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنیاد پہ کہنا ہے.
یعنی مکالمے کی فضا پیدا کرنی چاہیے. انسانوں کے مابین تعلقات، روابط انسانیت کے رشتے سے قائم ہوتے ہیں. انسانیت کے رشتے میں ہم ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ بھی آدم و حوا کی اولاد ہے، ہم بھی آدم و حوا کی اولاد ہیں. انسانیت کا سفر جاری ہے. میں نے یہ سوالات آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ لوگ عام طور پر تہذیبی مظاہر میں ان چیزوں کو شامل کر لیتے ہیں جو بالکل اوپری چیزیں ہیں. لباس، زبان، ادب، اس طرح کے تعلقات، کاروبار کرنے کے طریقے، یہ انسان دوسروں سے سیکھتا رہتا ہے اور اس میں اپنا دامن کشادہ رکھنا چاہیے. لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں آپ کی تہذیب کی بنیادی شناخت تو مجروح نہیں ہو رہی. اچھا، یہ تو میں نے عرض کر دیا نا، یہ آپ کی تہذیب کی بنیادی شناخت ہے. یہ آخر اپنے پیچھے کوئی آرگومنٹ رکھتی ہوگی، کوئی استدلال رکھتی ہوگی، اس کو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس میں مساوات یا برابری کو چیلنج نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسانی معاشرت برابر کے انسانوں سے پیدا ہوتی ہے، لیکن رشتوں میں بندھنے کے بعد مراتب کا فرق پیدا کر دیتی ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے. میں نے ایک نشست میں پہلے آپ کو ایک مثال دے کے سمجھایا تھا کہ سارے انسان برابر ہیں، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، سب انسانوں کے دکھ درد مشترک ہیں. لیکن اچانک آپ کو اطلاع ملے کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے، اس میں 1000 لوگ مر گئے، افسوس ہوگا، رنج ہوگا. آپ 2 منٹ 3 منٹ کے لیے رنج کا اظہار کریں گے، اس کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے. یہی اطلاع آپ کو اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کے بارے میں ملے تو پھر بھی رد عمل یہی ہوگا. فرق کیا واقع ہوا ہے؟ فرق رشتے اور تعلق کا واقع ہوا ہے. تو رشتے اور تعلق میں اصل میں انسان کا حسن معاشرت چھپا ہوا ہے. اچھی معاشرت کیسے وجود میں آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ رشتوں کے باہمی احترام سے وجود میں آتی ہے، کیونکہ انسان برابر ہیں لیکن ایک دوسرے کے محتاج ہیں. انسان برابر ہیں لیکن ان کو اپنی پرورش، نشو و نما اور ساخت پرداخت کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے. انسان بچپن سے لے کے بڑھاپے تک بہت سے مراحل سے گزرتا ہے، اور ان میں ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ بالکل آزاد ہو جاتا ہے. تو آزادی بڑی اعلیٰ قدر و قیمت کی چیز ہے، لیکن رشتوں کے باہمی احترام کو بہرحال اس کے ساتھ ملحوظ رکھا جائے، غامدی صاحب، ہر حال میں ملحوظ رکھا. آپ نے ابھی بات کی کہ بنیادی شناخت جو ہے اہل مغرب کی وہ آزادی ہے، اسی طرح سے ہماری بنیادی شناخت عبودیت ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ وہ بھی آزادی کی صحیح تشریح نہیں کر پائے اور محض اپنی ہی آزادی پر وہ یقین رکھتے ہیں، جہاں دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے اسے سلب کرنے میں انہیں کمال حاصل ہے. اسی طرح سے ہم بھی عبودیت کے وہ معنی نہیں سمجھ سکے جو در حقیقت ہے. تو کیا ہم دونوں اقوام اپنی اپنی جگہ پہ ناکام ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو اہم نکات کی وضاحت کا موقع ملے گا. دیکھیے، ایک ہوتی ہیں اقدار یا ویلیوز. آزادی بھی ایک قدر ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، ہر انسان آزادی چاہتا ہے. اسی طرح سے عبودیت بھی ایک بڑی اعلیٰ قدر ہے، حقیقت کا اعتراف. یعنی انسان جب اپنا مطالعہ کرتا ہے یا اپنی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد لازمی نتیجے کے طور پر وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں اس کائنات کا ماسٹر نہیں ہوں، اس کائنات کا ماسٹر کوئی اور ہے اور میں باہر اس کا بندہ ہوں. یہ اعلیٰ قدریں ہیں، لیکن یہ اعلیٰ قدریں کس نے اپنانی ہیں؟ انسان نے. انسان کے ساتھ دو بڑی غیر معمولی جبلتیں لگی ہوئی، اتنی قوی ہے کہ کبھی کبھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید بھوک اور پیاس سے بھی زیادہ قوی ہے. ایک انانیت اور دوسرے تفوق اور برتری حاصل کرنے کا دائمی. یعنی انانیت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جب تک کسی آدمی کی عزت نفس کا احساس ہی اس کے اندر ختم نہ کر دیں، بہرحال یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ بہت حساس ہے. انانیت کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کو بندہ بننے نہیں دیتی. یعنی انسان دوسروں کے مقابلے میں سرکشی کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے. میں بہت کچھ ہوں، میری بڑی حیثیت ہے. اصل میں تو میں ہوں جس کے لیے کائنات کا پورا کارخانہ چل رہا ہے. اگر آپ کسی بھی انسان کا مطالعہ کریں تو ہر آدمی کے اندر ایک بڑی قوی انانیت آپ کو بولتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ انانیت ہے جو عبودیت سے ٹکراتی ہے، ورنہ عبودیت ایک حقیقت ہے. اس کا انسان جب صحیح شعور حاصل کر لیتا ہے تو ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے آپ مکالمہ کریں گے آدمی کے ساتھ تو مان لے گا. یہ جو اندر ایک شیطان انانیت کا، اس کے اندر ایک پورا کا پورا شیطانی عنصر ہے جو انانیت کے نام سے بول رہا ہے، یہ فوراً اٹھتا ہے اور یہ سرکشی کی طرف آمادہ کرتا ہے. اچھا، جو تفوق اور برتری کی جبلت ہے،
آپ دیکھیے یہ بھی کتنا چھائی ہوئی ہے انسان کے اوپر. آپ کسی انسان کو دیکھیں ہر وقت اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں اپنے گرد و پیش کے ماحول میں نمایاں نظر آؤں, ممتاز نظر آؤں, بچوں میں, بڑوں میں, چھوٹوں میں, یہ ہے اس کے اندر. جب انسان ایک قوم بن جاتے ہیں تو وہی جو تفوق اور برتری کی جبلت ہے وہ پوری قومی زندگی کے اندر سرایت کر جاتی ہے. اور اس کے بعد انسان کو جس طرح سے اپنی انانیت کے مقابلے میں عبودیت یاد نہیں رہتی, اس کے مقابلے میں اخلاق یاد نہیں رہتی. قوم جب اپنی تفوق کے مقام پر کھڑے ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے علم میں, اخلاق میں, دوسری چیزوں میں اتنا ممتاز مقام حاصل کر لیا کہ اب دنیا پر ہم کو حکومت کرنی. ابھی دیکھیے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اس دنیا میں یہ حادثہ ہو چکا ہوا ہے کہ جرمن قوم کی نسلی برتری کا فلسفہ پیش کر دیا اور اس کی بنیاد پر دنیا میں اتنا فساد برپا ہو گیا. ابھی بھی آپ قوموں کے اندر جائیں, میں نے تو دیکھا ہے کہ یہ پنجاب کے لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں تو زیادہ تر گفتگو مختلف اقوام اور گوتوں کی ایک دوسری پر برتری حکم نصر ہوتی ہے. یعنی چھوٹے پیمانے پر بھی یہی صورتحال ہے اور بڑے پیمانے پر قومی سطح پر بھی یہی صورتحال ہے. اس نشست کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اس میں سوالات اور مباحث تو بہت سے تھے لیکن ہم کو بہرحال رخصت ہونا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.